ہمارے ساتھ یہ مولوی حضرات ہر موڑ پر ہر موقع پر دھوکا کرتے ہیں. تو نماز جنازہ میں دھوکا, اتنا بڑا دھوکا کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا. اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آخر تک سنیں, ورنہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیے. پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیے, پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. یہی ہے یا اور ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا. یہی ہے یا اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا. دعا واسطے حاضر میت کے, اور آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا, ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے. پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کریں گے. ترجمہ سنو. اپنے گھروں میں, تمہارے گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی, اس میں سے اللہم اغفر لحینا آپ کتاب نکال لینا, اس کا ترجمہ پڑھنا. اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر, ومیتنا جو ہمارے مر چکے ہیں ان کو معاف کر, شاہدنا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر, شاہدنا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر, یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر, غائبنا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا, اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا اور میں پیچھے کھڑا تھا. جب میرے نبی جنازہ پڑھا رہے تھے تو میت کے لیے بخشش کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لہ, اللہ اس کو معاف کر دے اس میت کو, ورحمہ, اللہ اس میت پر رحم کر, وعافہ واعف عنہ, یا اللہ اسے تو درگزر کر دے, واکرم نزلہ, اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا. ان سے پڑھواؤ, آپ نے جنازے ان سے پڑھواؤ جو جنازے کے اندر بخشش کی دعا کریں, جو بندے جنازے کے اندر بخشش کی دعا ہی نہیں. آپ نے اس ویڈیو کو سنا. یہ صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی دھوکہ کرتے ہیں اور مرنے والوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اگر ہم تجزیاتی بات کریں اور دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دو دعائیں پیش کی ہیں نماز جنازہ کے لیے. دو دعائیں پیش کی ہیں. ایک وہ ہے جو اللہم اغفر لحینا جو مشہور ہے, جو ہم پڑھتے ہی ہیں, اور دوسری دعا وہ ہے جو مسلم شریف کے حوالے سے بیان کی ہے. تو ان میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے, کون سی دعا پڑھنی سنت ہے, کون سی پڑھنی سنت نہیں ہے, اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر سمجھیں گے. پہلے ایک اصول یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سنت, یعنی جس چیز کو, جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر معمول بنایا ہو, وہ چیز سنت کہلاتی ہے, اور اس کا کرنا ثواب ہوتا ہے, امت کو اسی کو اپنانا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی کبھار کیا ہو, تو وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنے کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے. یہ اصول آپ نے یاد رکھا. اب یہاں سنیں, حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی روایت آئی ہے اس میں جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا تو میرے دل میں تمنا آئی کاش کہ میں اس مردے کی جگہ ہوتا, یعنی کاش میں اس جگہ پر میں مردہ ہوتا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز جنازہ پر یہ دعا نہیں پڑھا کرتے تھے. اگر ہر نماز جنازہ پر یہی دعا پڑھتے تو یہ جو صحابی ہیں جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ نہ کہتے کہ کاش میں اس جگہ پر موجود ہوتا, کیونکہ انہیں معلوم ہوتا کہ جو بھی میت ہوگی اسی پر یہ دعا پڑھنی ہے. باقی جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا, تو یہ دعا ترمذی شریف کے اندر آئی ہے, اور ترمذی شریف کے اندر روایت صحیح موجود ہے, اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو روایت ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے, جو دعا ہے, اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ایک مردے پر پڑھی, ایک نماز جنازہ میں پڑھی, اور یہاں پر ہے کانا یقول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے. یعنی آپ کا جو معمول تھا وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا والا تھا, اور جو دوسری روایت ہے وہ ایک موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. تو یہ جو دعا ہے مسلم شریف والی, یہ دعا پڑھنا جائز ہے, اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا سنت ہے. تو چند دعائیں یاد ہو جانے سے علماء پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے, بلکہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے. تو دھوکہ یہ کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر کے, علماء نے دھوکہ نہیں کیا ہے, بلکہ علماء کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے جو صحیح بات ہے, ساری احادیث میں جو صحیح نچوڑ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس لیے کسی کی طرف سے گمراہی میں مبتلا نہ ہو. یہ ویڈیو کسی نے میرے پاس بھیجی تھی, میں نے اس لیے اس کا جواب لکھا ہے. اگر کوئی آپ کو گمراہ کر رہا ہے, کوئی آپ کے پاس ایسی ویڈیو آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ علماء نے یہ کام غلط کیا ہے, تو آپ ہمارے پاس بھیجیں, انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا.